اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا پیارے بچوں؟ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا اور وہ ہمیں موت کیوں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے، اگر ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، ان کی عزت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اور باقی سارے اچھے کام جو کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے اور ہمیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے اور گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے والدین کے آگے سے بولنا، ان پہ غصہ کرنا یا ان کی نافرمانی کرنا، یا باقی ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ قدرت بھی ہے کہ وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے اور ہمیں عذاب دے سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا اس آیت سے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے اگر اچھے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، تو ہمارے دل میں نیت کیا ہو کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو سارے نیک کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے ہیں۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ سب سے اچھے تھے اعمال میں، ان کے کام، ان کے اعمال سب سے اچھے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانی تھیں اور ساری باتوں پہ عمل کیا تھا۔ تو جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل لے گا اور ان کے راستے پر چلے گا، تو پھر وہی انسان نیک بھی بن سکتا ہے۔ اور تیسرا سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے وہ نیک کام کرنے ہیں جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے دیا ہو۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا الذی خلق الموت والحیات؟ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، حالانکہ زندگی پہلے ملی ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، تو یوں کیوں نہیں کہا کہ الذی خلق الحیات والموت، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا؟ موت کو پہلے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا؟ تاکہ ہم اس حقیقت کو نہ بھولیں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہو کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو موت آنی ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں دی گئی ہے، یہ ٹیمپرری ہے، اور ایک ابدی، ہمیشہ کی اور بہتر زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور جو کام ہم یہاں پر کریں گے اس زندگی میں، اگر وہ اچھے ہوئے تو ہماری اگلی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور اگر وہ کام اچھے نہ ہوئے تو ہماری اگلی زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کہ وہ العزیز ہے، الغفور ہے۔ العزیز میں 3 معنی آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور تیسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ رکھنا ہے،
کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو اجر دے سکے، کسی کو سزا دے سکے اور کسی کو عزت دے سکے، اور وہی ہے جو سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ فرما برداری کے لائق ہے، یعنی اسی کی سب سے زیادہ بات مانی جانی چاہیے۔ اور دوسرا جو نام آیا ہے الغفور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسماء الحسنہ میں سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اور بار بار معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر انسان ہونے کے ناطے ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس نام سے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، توبہ کریں گے کہ آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے گناہ کرنا سٹارٹ کر دینے یا جو غلط کام ہے ان کو صحیح سمجھنا شروع کر دینا ہے، بلکہ یہ تو صرف ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے اور ہم نے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے رہنی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، انشاءاللہ اگلی آیت میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأكون في عمل التطوع